يا محمد. السلام علیکم. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک تو پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے وہ چاند، تارے اور سورج کو دیکھ کر کتنی خوبصورتی بیان کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈھل جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نا امید ہو جاتے ہیں. وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ چمکدار ہے، کتنی زیادہ طاقتور ہے، پر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈھلنے لگتی ہے. تو وہ اس چیز کے اندازے میں آ جاتے ہیں کہ کوئی اور بھی چیز ہے جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، قوت سے بھری ہوئی ہے، اور وہ چیز کبھی نہیں ڈھلنے والی. اسی طریقے سے انہیں اللہ کا پتہ لگ جاتا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ابو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہے جس کی تم عبادت کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم بتوں کو مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہم انہی کے لیے مطمئن ہیں. ابراہیم کہنے لگتے ہیں کیا یہ تمہیں سن سکتے ہیں جب تم روتے ہو؟ کیا یہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں یا کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ تو وہ قوم کہنے لگتی ہے نہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے پایا تھا، اسی لیے ہم بھی ایسا کرنے لگتے ہیں. ابراہیم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، اور تم اور تمہارے باپ دادا یہ سارے تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے ہدایت دی، جو مجھے پانی پلاتا ہے، کھلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت بھی دے گا اور پھر مجھے اٹھائے گا بھی، اور اسی طریقے سے میں اسی سے امید رکھتا ہوں، وہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا روز قیامت. یہ جو ہے یہ آیتیں بتا رہی ہوں، آیت نمبر 70 سے 82 سورہ 26 میں، ٹھیک ہے، سورہ نمبر 26 نوٹ کریں گے. ایک دن جب گاؤں کے یعنی اس جگہ کے لوگ سب باہر تھے، تب ابراہیم جو تھے وہ بہت غصے سے آ کے ان بتوں کو جو ہے تباہ کر دیتے ہیں اپنے رائٹ ہینڈ سے، لیکن وہ سب سے بڑی والی جو بت ہوتی ہے نا اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو جب وہ لوگ لوٹتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. وہ یاد کرتے ہیں کہ ابراہیم ہی تھے جو ان بتوں کے بارے میں بڑا سوال کر رہے تھے. تو وہ سب کے سب جو ہے التجا کرتے ہیں کہ کیوں نہ ابراہیم کو سامنے لایا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، کیا یہ تم ہی ہو جو ہمارے بتوں کے ساتھ سلوک کیا ہے ایسا؟ ابراہیم کہتے ہیں نہ، دیکھو تو ان میں سے جو سب سے بڑا والا ہے وہ کیا ہے ایسا. اب وہ قوم کہتی ہے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے نا یہ بات نہیں کر سکتے. تو لوگ کی اس باتوں پہ ابراہیم کہنے لگتے ہیں کہ جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں تو تم کیوں انہیں ماننے لگتے ہو جسے تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہو؟ حتیٰ کہ اللہ نے تو تمہیں بنایا ہے، اور یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ اسی طریقے سے ابراہیم آگے بڑھتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا اس سب کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے کسی فائدے کا نہیں، نہ کوئی تمہیں نقصان دے سکتا ہے، جو تمہارے لیے ذرا سا بھی اچھا نہیں کر سکتا، اور یہ تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتا. اور اسی طریقے سے ابراہیم نے ان سب کو دھمکی دی اور سمجھایا کہ وہ صحیح راستے پہ لوٹ آئے، کیونکہ یہی ان کے لیے سچ ہوتا اور حق والی بات ہوتی. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو تھے وہ جھوٹ کو پیدا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ ان کے بت دیتے ہیں. حتیٰ کہ ابراہیم سمجھتے تھے اس بات کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز کہی کہ تم اللہ سے اپنا رزق تراشو، اللہ سے شکر گزار رہو، اور تم اسی کے پاس اٹھائے جاؤ گے، اس کے سوا تمہیں رزق دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ پارٹ 2 یہیں پہ جو ہے ہم ختم کرتے ہیں. پارٹ 3 میں انشاءاللہ آگے کا واقعہ ہم پڑھیں گے.